قسط نمبر 5 کہہ دے تنہائی۔ فاطمہ اپنے اس سوال پر مناہل کی خاموشی دیکھ کر سمجھ گئی، اور پھر فہد اور مناہل کی کام کے سلسلے میں اکثر اوقات گفتگو ہوتی رہتی۔ وہ دونوں میسج پر بھی باتیں کرتے رہتے۔ اب تو فہد مناہل کے کھانے پینے، آنے جانے، ہر چیز کی فکر کرتا۔ 1 سال بعد ہادی کی شادی ہو گئی اور فاطمہ کا رشتہ اس کے والدین نے وٹے سٹے میں طے کر دیا۔ ایک دن فاطمہ اور مناہل اپنے لون میں بیٹھی تھی کہ مناہل نے کہا، محبت کیا ہوتی ہے فاطمہ؟ فاطمہ نے کہا، خیال کرنا، احساس کرنا، ایک پکار پر وہ آ جائے، بلا جھجک ہر بات کرنا، اور ان ساری باتوں سے ضروری یہ کہنا کہ مجھے تم پسند ہو۔ فاطمہ نے جب بات مکمل کی تو دیکھا مناہل رو رہی تھی۔ تمہیں ان باتوں کے باوجود محبت کا اظہار کرنا ضروری لگتا ہے؟ ہاں، 4 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا، لیکن اس نے کبھی تم سے محبت کا اظہار نہیں کیا۔ تمہیں اب اسے کہنا چاہیے کہ وہ تمہارے لیے رشتہ لائے، لیکن میں کیسے کہہ سکتی ہوں؟ یہی میں تمہیں سمجھا رہی تھی کہ جو تمہارے اور فہد کے درمیان چل رہا ہے، اس تعلق کو کیا نام دے، محبت یا دوستی؟ اسی لیے اظہار ضروری ہوتا ہے۔ اب تو وہ بزنس میں بھی اپنے ابو کا ساتھ دے رہا ہے۔ رزلٹ آنے کے بعد پھر اس سے شاید ہی کوئی تعلق رہے۔ اب پہل تو تمہیں ہی کرنی ہوگی۔ ساری رات مناہل سوچتی رہی کہ وہ کس طرح بات کرے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں اس سے کہوں گی کہ میرا رشتہ آیا ہے۔ یہ بات سن کر تو فہد اپنے جذبات کا اظہار کر ہی دے گا، اور اس میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں، گھر والے بھی مان جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ مسکرانے لگی۔ اگلی صبح وہ اکیلی یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی۔ فاطمہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو فہد اس کا انتظار گیٹ پر کر رہا تھا۔ وہ دونوں کینٹین کی طرف چل دیے کیونکہ کلاسز مکمل ہو چکی تھی اور اب اس کا صرف آخری پیپر باقی تھا جس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے یونیورسٹی آ رہے تھے۔ مناہل نے موقع دیکھ کر اپنے فرضی رشتے کا ذکر کیا۔ فہد نے خوشی سے کہا، مبارک ہو، تصویر تو دکھاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر مناہل تو سن پڑ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فہد نے میز سے ٹشو اٹھا کر اسے دیتے ہوئے کہا، تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں؟ مناہل نے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم پسند ہو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، پلیز تم میرے گھر رشتہ بھیج دو۔ یہ سن کر فہد فاتحانہ انداز میں مسکرانے لگا، دیکھو مناہل، ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ سب تم نے کس طرح سوچ لیا؟ جہاں تمہارے والدین کہہ رہے ہیں وہاں شادی کر لو۔ کیوں میرا اتنا خیال کرتے تھے؟ بولو۔ مناہل کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کبھی تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ تم کس بنیاد پر اپنی خواہش مجھ پر مسلط کر رہی ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس وقت جتنے لوگ کینٹین میں موجود تھے وہ سب یہ باتیں سن رہے تھے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔